پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید سمجھتی ہیں اپنے تئیں کہ ان کی سیاست کے لیے نئے صوبوں کا قیام پنجاب میں نقصان دہ ہوگا. تو جب یہ لاہور میں بٹوارا ہوتا ہے وسائل کا تو سب سے پہلا حصہ جو ہے جو 90% ہوتا ہے وہ لاہور اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ لیتے ہیں. اب آپ سیالکوٹ کو دیکھیں اور ملتان کو دیکھیں. سیالکوٹ تجارت کی وجہ سے کہاں پہ پہنچ گیا ہے اور ملتان کہاں پہ کڑا ہے, جبکہ ملتان جو ہیں وہ سندھ کی طرف داخلے کا گیٹ وے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی اور PMLN مخمسے کا شکار ہیں. تو اس مخمسے کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ماں سوائے اس کے کہ یہ 45-50 سال سے یہ عادت ہے کہ ہم نے حکمرانی کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ PTI کو دعوت دیں. PTI کو اس نظام سے دھکے دے کے نکالا گیا ہے, ظلم اور زیادتی PTI کے ساتھ کی گئی ہے. اب اگر PTI کو اس سسٹم میں کم بیک اس شکل میں دے دیا جاتا ہے کہ آئیں جو آپ کا ویو تھا, جو آپ جس کی پرچار کرتے تھے, آئیں ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. اگر PTI اس میں شامل ہوتی ہے, یہ جو نظام ہے, یہ جو حکومت ہے, یہ اقتدار ہیں, انہوں نے جو کچھ 3 سالوں میں کیا ہے, ان تمام 3 سالوں کے تمام مظالم, جرائم, ناانصافیوں کو ایک ہی شکل میں ونڈیکیشن مل سکتی ہے کہ PTI آئے اور آپ کے ساتھ واپس اس نظام میں حصہ بن جائیں. چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے, چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے لاہور بھاگنا, پشاور بھاگنا, کوئٹہ بھاگنا. ابھی گرچہ یہ موٹر ویز تو بن گئی ہے, لیکن جب بھی کسی شخص نے ڈیرہ غازی خان سے یا راجن پور سے یا مظفر گڑھ سے یا باولپور یا ملتان سے لاہور جانا ہے یا لیا سے, تو اس کا دن جو ہے پورا وہ اسی سفر میں کٹ جاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں بنگلے کہاں سے بنائیں گے. وہ بنگلے بنانے کی تو ضرورت نہیں ہے, جدھر جدھر کمشنر بیٹے ہیں وہاں تیار بنگلے ہیں. 80 ایکڑ میں تو انہوں نے اپنے گھر قبضہ کیے ہوئے ہیں, تو لہٰذا بنگلوں کی کمی نہیں ہے. اور نہ نئے صوبوں پہ کوئی پیسے لگتے ہیں. آپ کے میونسپل کارپوریشن کے جو ہال اور بلڈنگز ہیں ان کو آپ عارضی طور پہ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں.